اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ہمارے درس کا سلسلہ شہزادی کے حیات طیبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ آج ہم شہزادی کے بچپن کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ جب شہزادی کا وجود مبارک اس دنیا میں آ گیا۔ چونکہ ہم شہزادی کی ولادت کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کر چکے کہ جب قریش کی خواتین نے جناب خدیجہ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے بلایا بھی تو اس کے بعد وجود بھی کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو شہزادی مادر شکم میں گفتگو کیا کرتی تھی، اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ تو جب وقت ولادت آیا تو پروردگار نے جنت کی 4 خواتین کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی والدہ کی مدد کے لیے بھیجا، تو ہم تفصیلاً گفتگو اس سلسلے میں کر چکے۔ آج انشاءاللہ جو سب سے پہلا مرحلہ ایک نو مولود کے لیے جو پیش آتا ہے وہ شیر مادر ہے۔ اور دیکھیے، شیر مادر کو آپ کم اہمیت کا حامل نہ سمجھیے گا، چونکہ جہاں خاندانی شرافتوں کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، جسے ہم کہیے گا خون سے منتقل ہونے والے اثرات اور صفات اور کمالات مؤثر ہوتے ہیں، وہاں دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے گا، اس مولا علیہ السلام کے اسی جملے کو ہم چند جہت سے مورد گفتگو قرار دے سکتے ہیں کہ اپنے بھائی عقیل سے کہنا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتظام کرو کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ تو یعنی یہ شیر کی طرف سے منتقل ہونے والے کمالات ہیں کہ جو بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ سب سے بڑا اور دیکھیے سب سے بہتر غذا اگر کچھ ہے تو نومولود کے لیے وہ ماں کا شیر ہی ہے، چونکہ اس کے اندر وہ تمام ضروری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چونکہ ابھی تازہ تازہ اس دنیا میں اس ماحول میں آتا ہے، اس کا بھی مزاج اس دنیا سے سازگار بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا چونکہ اب تک جو غذا کھا رہا تھا وہ شکم مادر میں ماں ہی کے وجود سے خون گوشت پوست جو کچھ بھی بن رہا تھا وہ ماں کے ہی وجود مبارک سے بن رہا تھا۔ یہ سب گفتگو جو ہے دانستہ فاطمہ صاحب کتاب نے گفتگو کی ہے، بس اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو وہاں یہ سب گوشت پوست جو سب کچھ بن رہا ہے وہ اسی شیر کی یعنی ماں کے وجود مبارک سے بن رہا ہے۔ تو لہٰذا جب نئے ماحول میں وہ نومولود آیا ہے تو سب سے بہتر غذا اس کے لیے وہی ہے کہ جو ماں کے جسم سے فراہم ہو، اور اس کے نشو و نما کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اور سب سے بہترین چیز دیکھیے گا، سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دم خالص ہے، کسی طرح کی ملاوٹ اس کے اندر ماں کے شیر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور اس میں بھی تاکید یہ ہے کہ مثلا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے رسول کی احادیث کی روشنی میں یا خود ان کے جو چکے علم کی بنیاد پر شہزادی کو جو شیر پلایا ہے وہ سرچشمہ حیات سے پلایا ہے، چونکہ دیکھیے گا اس کی تاثیر اگر آپ سرچشمہ حیات سے جدا کرنے کے بعد وہی شیر اگر بچے کو دیتے ہیں اس کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ سرچشمہ حیات سے ہی اس شیر کو پیتا ہے انسان اور یمنی بچہ آنے والا اس کو اس دنیا میں، تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ خود مثلا یہاں پر جو انہوں نے صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ انہوں نے کسی بھی بہانے کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے ایسا نہیں کہ شہزادی کو اپنا شیر پلانے سے جناب خدیجہ نے دریغ کیا ہو، اس لیے کہ جناب خدیجہ خود بھی جانتی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے سنا تھا کہ سب سے بہتر غذا نومولود کے لیے اس کے ماں کا شیر ہوتا ہے جو اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جہاں کمالات جمع ہوتے ہیں خون کے اور شیر کے، دونوں اس کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہترین جو ہے اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ اور آج بھی مثلا اگر آپ ایسے سائنس کی دنیا میں جائیں کہ میں اس کو علمی دلیل کیا پیش کروں کہ جب ہمارے یہاں خود ولادت ہوئی ہے، مثلا ہمارا ایک بیٹا ایران میں ایک انڈیا میں پیدا ہوا، تو وہاں تاکید یہی کی گئی ہے کہ آپ اسے خالص غذا 6 مہینے تک صرف اور صرف اپنا جو شیر مادر دیجیے گا، اور یہی اس سے بہترین غذا، یعنی سائنس بھی اور ڈاکٹر بھی اسی چیز کی تاکید کرتا ہے۔ اور یہ چیز
آپ کے یہاں ماشاءاللہ اس کو آپ تجربے میں خود دیکھ سکتے ہیں، سب کے یہاں ولادت ہوتی ہی ہے دیر اور سویر میں، لیکن اس مرحلے کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب شہزادی کی جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، دو محاذ ہے شہزادی کے سامنے۔ ایک وہ روحانی ماحول ہے شہزادی کے گھر کا بنا ہوا کہ جہاں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، وہاں رسول جیسا باپ ہے، ختیجہ جیسی ماں ہے کہ جو اللہ پرست ہے، دیندار ہے، جن کا ارتباط خدا سے ہے۔ ایک طرف یہ ماحول ہے، اور دوسری طرف وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، چونکہ اب تک جو لوگ رسول سے سب کو امین کہہ رہے تھے، جو رسول کی سخاوتوں کے کلمے پڑھ رہے تھے، ان کی امانت کے کلمے پڑھ رہے تھے، جو رسول کو سب سے اچھا مان رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول نے کہا یہ جو تمہارے بنائے ہوئے خدا ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں اور حقیقی خدا وہ ایک واحد خدا ہے، تو جیسے ہی یہ کلمہ رسول کی زبان سے جاری ہوا تو اب جو ساتھ بیٹھنے والے تھے وہی دشمن بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو اب دیکھیے گا شہزادی کی پرورش، دیکھیے کہ بچے کی پرورش کے لیے وہ ماحول بڑا مؤثر ہوتا ہے کہ جہاں وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ تو شہزادی کا ایک طرف تو یہ روحانی ماحول کہ قرآن کی آیتوں پہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک طرف یہ ماحول کہ وہاں ان کے بابا کو اذیتوں پہ اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ بچپن کا عالم ہے، چھوٹا عمر، چونکہ جیسے ہی ابھی کچھ عرصے تک رسول کو مخفیانی طور پر تبلیغ کا حکم تھا، پھر کہا اب علنی آپ اس کا اعلان کیجئے گا، تو اب جیسے ہی رسول نے علنی اپنی جو دعوت کا اعلان کیا ہے تو رسول کے سامنے مشکلات کے باب کھلتے چلے گئے، اور رسول کے لیے دن بدن مشکلیں بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو اسلام لے کے آئے تھے ان کے لیے خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات پیش کروں کہ جسے آیت اللہ کاظم قزوینی میں فاطمہ از ولادت تا شہادت میں نقل فرمایا صفحہ نمبر 167 پر، کہ مثلا شہزادی جہاں مانوی اور دنیاوی رنج کے درمیان میں تھی تو وہاں ان کے سامنے کیا اتفاقات اٹھتے تھے۔ مثلا شہزادی دیکھتی تھی جب بچپن کا عالم تھا تو شہزادی یہ دیکھتی تھی کہ ان کے بابا وہاں مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے، اس کے صحن میں یا جہاں بھی بیٹھے ہوئے موقع ملتا تھا، رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ رسول کی توہین کر رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں شہزادی اپنے بابا کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ یا یہ کہ شہزادی کی وہ جو بڑا مشہور ہے کہ جس کو انہوں نے بھی نقل فرمایا ہے کہ رسول خدا نماز میں مصروف تھے کہ ایک شقی ترین، ظالم ترین، جسے کہیے گا اخلاق کے پست ترین انسان نے رسول کی شان میں گستاخی کی کہ اونٹ کے جسم یعنی پیٹ کی اوجڑیں نکال کر رسول کے کمر کے اوپر ڈالی ہے، کہ جس منظر کو دیکھ کر شہزادی بڑی غمزدہ ہوئی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے، یہ لفظ روایت میں یا تاریخ میں انہوں نے کتاب میں استعمال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پشت رسالت کو صاف کیا ہے، یعنی بابا کا دفاع اس انداز میں کیا، دیکھیں اس بچی کے ذہن پر کیا تاثرات پڑیں گے کہ جو اس ماحول میں پڑ رہی ہے۔ یہ ایک شہزادی کے کمال کو ظاہر کر رہا ہے کہ یعنی اس ماحول کا اثر نہ لیتے ہوئے شہزادی نے اکثر روحانی ماحول کا اثر لیا، یعنی وہی قرآن کا نزول ہونا، وہی کا نازل ہونا، فرشتوں کا آنا، شہزادی ہر روز کمال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی۔ یا مثلا کہ ایک مرتبہ قریش نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر اس پیمان ہوئے کہ آج ہم جیسے ہی رسول یہاں آئیں گے مسجد الحرام ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، اس نیت سے قسم کھا کے رسول کو شہید کرنے کی اور ان کو قتل کرنے کی جو سازش بنائی ہے، یہ خبر جیسے ہی شہزادی کو ملی ہے اور فوراً تڑپ گئی ہیں، اور جانے کے بعد اپنے بابا کو وہاں بچا کے لائی ہیں، انہیں متوجہ کیا کہ بابا یہ خطرہ درپیش ہے ہمارے سامنے، یہ ایک ماحول تھا۔ تو لہٰذا جہاں اتنی سخت زندگی تھی تو اب شہزادی کو اس ماحول میں تسلی دینے والا کون تھا؟ بس یہ آخری جملہ کہہ کر انشاءاللہ باقی درس کا سلسلہ جاری رہے گا کہ جب شہزادی ان تمام مشکلات کو دیکھتی تھی وہی ایک ذات کو دیکھتی تھی کہ ہر موقع پر وہ رسول کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، وہ اس بات کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ میری اولاد قربان ہو جائے تو ہو جائے، فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ تو جب اس منظر کو دیکھتی تھی تو شہزادی کے دل کو سکون حاصل ہوتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھے رسول کے چچا
جناب ابو طالب علیہ السلام تھے کہ جو شہزادی کی ڈھارس کا سبب بنتے تھے، ہمت کا سبب بنتے تھے۔ انشاءاللہ ہمارے درس کا سلسلہ جاری ہی رہے گا، کل بھی ہم انشاءاللہ شہزادی کے بچپنے کے ہی سلسلے میں کچھ گوشوں کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔